أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی کس چیز کے بارے میں؟ منصوبات کے بارے میں۔ کس چیز کے بارے میں؟ منصوبات کے بارے میں۔ منصوبات میں ہم حال پڑھ رہے تھے۔ کل ہم نے یہ سب یہ لکھا ہوا ہے، یہاں سے تھوڑا مٹ بھی گئے، رابط چاہتا ہوں، واو اور ضمیر ہوگا نا، واو اور ضمیر۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی، واو اور ضمیر بتایا تھا۔ حال کسے کہتے ہیں وہ ہم نے پیچھے کے درس میں پڑھا تھا، جو پچھلا والا درس تھا کہ حال کسے کہتے ہیں اور کیا کیا سب پڑھا تھا، نہیں؟ اس والے میں ہم نے حال کی اصل کیا ہے، حال کی اس کے احکام پیچھے پڑھے تھے۔ اصل کے بتایا تھا مفرد ہوتا ہے، جملہ اور شبہ۔ پھر کہا تھا کہ اس میں رابط ہوتا ہے۔ رابط کیا ہوتا ہے تو بتایا حال کی 3 قسمیں ہیں، جیسے ہر ایک میں کیا رابط ہوگا وہ ڈیٹیل میں ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ابھی حال ہی سے ریلیٹڈ گفتگو چل رہی ہے، ابھی حال ہی سے ریلیٹڈ گفتگو چل رہی ہے۔ آئیے دیکھیں، کتاب کھولتے ہیں، کیا کہتے ہیں۔ یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا تمرین۔ اب آگے آئیے، اب آپ کو جو ہمیں درس پڑھنا ہے وہی پڑھنا ہے، مرتبۃ الحالی، یہی ہے نا جی، وصاحبہا وعاملہا۔ حال، صاحب حال اور اس کے عامل کا مرتبہ یعنی مقام۔ اگر ہم کلی طور پر دیکھیں تو کیا مرتبہ ہے؟ پہلے عامل، ذوالحال، پھر لاسٹ میں حال، یہی تو ہے نا؟ سوال یہ ہوتا ہے حل تأتی الحال متعددۃ، کیا حال متعدد بھی آتا ہے؟ بالکل آتا ہے۔ جال مثلا سعید راکبا وضاحکا، ہے نہیں؟ ضاحکا راکبا ضاحکا، سوار در حالی کو سوار تھا اور ہنستا ہوا ہے۔ کیا متعدد حال آتے ہیں؟ کیا متعدد حال آتے ہیں؟ یہی ہے نا؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بات یہ تھی کہ حال جو ہوتا ہے حال مفردہ، حال چاہے مفرد ہو چاہے جملہ ہو، چاہے مفرد ہو چاہے متعدد آ سکتے ہیں۔ متعدد، وہ ظاہر سی بات ہے کہ انسان ہے جو ذوالحال ہے، اس کی کئی حالتیں ہو سکتی ہیں، ایک ساتھ نہیں ہو سکتی۔ مثلا وہ سوار بھی ہے، وہ ہنس بھی رہا ہے۔ مثال کے طور پر جاء سعید راکبا متبسم یا ضاحکا متبسما، ٹھیک ہے؟ ضاحک اور متبسم میں کیا فرق ہے؟ تبسم اور مسکرانا۔ تو سعید آیا راکبا ضاحکا، جی، سوار آیا مسکراتا ہوا آیا، در حالی کہ وہ سوار تھا اور مسکراتا۔ یہ تو مفرد تھا نا، راکبا متبسم۔ یا جملہ ہو، چاہے حال چاہے مفرد ہو چاہے جملہ ہو، متعدد ہو سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نے قاما یمشی راکدن، قاما سعید یمشی راکدن، سعید کھڑا ہوا در حالی کہ وہ چل رہا تھا، راکدن، لیکن چل بھی کیسے رہا تھا؟ اچھلتا ہوا مثلا۔ تو حال چاہے مفرد ہو چاہے جملہ متعدد آ سکتا ہے۔ سوال یہی تھا نا کہ کیا حل تأتی الحال متعدد، کیا حال متعدد آ سکتا ہے؟ سمپل سی بات ہے، کوئی بھی سمجھ سکتا ہے کہ حال کو جو جانتا ہے کوئی بھی بتا سکتا ہے کہ کوئی بھی ذوالحال اس کی حالت بیان کر رہے ہو، کئی حالتوں میں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا؟ وہ سوار بھی ہو، وہ ہنس بھی رہا ہو، ہے نہیں؟ یا مثال چاہے جملے کی مثال، جیسے ابھی دیکھ قام یمشی، قام سعید یمشی راکبا، ٹھیک ہے؟ یمشی جملہ ہے نہیں ہے، راکزن مفرد ہے، یعنی ایک جملہ ہو حال، ایک مفرد ہو، یہ بھی چلے گا۔ دونوں مفرد ہو، جیسے وہ مثال دی راکبن متبسما، دونوں جملے ہوں وہ بھی چلے گا۔ جیسے جاء سعید یرکض وراء ابیہ، جاء سعید، تھوڑا سا لکھ کے مثال مٹا دوں، چینج ہی کر دو، عجیب سے ہوگا۔
آئیے، انہوں نے کہا کہ کیا حال جو ہے وہ متعدد آ سکتا ہے؟ تو یہ تو سامنے کسی بات ہے، کوئی بھی بتا دے گا کیوں نہیں آ سکتا بھائی، ایک ذوالحال کی کئی حالتیں ایک وقت میں ہو سکتی نہیں ہو سکتی؟ کہ وہ سوار بھی آیا، روتا ہوا بھی آیا، ہے نہیں حالت اس کی آتے وقت، مثلا وہ سوار بھی تھا، رو بھی رہا تھا۔ تو چاہے مفرد ہو چاہے جملہ ہو، متعدد آ سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر سعید، بولیے راکبان، راکبان، ادھر دیکھیے راکبان متبسم یا ضاحکا، آپ دیکھیے دو حال ہے نہیں، جب سعید آیا تو حالت کیا تھی؟ وہ سوار بھی تھا، درالی کو سوار تھا، درالی کے وہ متعدد حالتیں ہو گئی، حال متعدد ہو گئی۔ یا مثال کے طور پر میں کہوں قام، قام سعید، ٹھیک ہے، سعید کھڑا ہوا درالی کے، پیدل تھا۔ یمشی جملہ ہے نہیں، جب یمشی، یمشی فعل مضارع ہوا اس کا فاعل جملہ ہے، ایک حالت ہو گئی اس کی، دوسری حالت راکدن جو کہ مفرد ہے۔ اب دیکھیے ایک جملہ ہے حال، ایک شبہ متعدد حال ہوگا نہیں ہوگا، یا دونوں جملے ہوں، یا دونوں جملے ہوں۔ آپ کہیں جا سعید، جا سعید آیا، اس کی حالت کیا تھی؟ درالی کے، یرکض فعل مضارع ہے نہیں، یرکض وراء ابیہ، وراء اپنے پاپا کے نیچے بیٹھا نہیں، اچھلتا ہوا ہے، چلتا ہوا، آہستہ چلتا ہوا، یرکض وراء ابیہ ایک حالت ہو گئی۔ دوسری حالت کیا ہے؟ مثلا وہوا فرح، وہوا، اب دیکھیں دونوں طرح کے جملوں کی مثال بھی ہو گئی بھائی، متعدد حال کی بھی مثال ہے یہ سارے مثالیں متعدد حال کی بھی ہیں، لیکن انہی کے اندر اس میں بھی دونوں مفرد ہیں، دونوں متعدد حال میں سے دو حال ہیں، دونوں مفرد ہیں، دونوں حال ہیں متعدد حال ہیں لیکن ایک جملہ ہے ایک مفرد، دونوں متعدد حال ہیں، دونوں جملے ہیں لیکن ایک جملہ فعلیہ ہے ایک جملہ ہے نہیں۔ سعید آیا، درالی کو اپنے والد کے پیچھے چلا، اور وہ خوش تھا، درالی کو خوش تھا، متعدد حال آ سکتے ہیں، سمجھ میں آیا نہیں؟ اسی طریقے سے یہ تو حال کی بات تھی، یہ تو متعدد آ سکتے ہیں، حال متعدد آ سکتے ہیں۔ دوسرا سوال کیا تھا؟ دوسرا ہے وہ بات، یہ تو حال کی بات تھی، بات ذوالحال پہ آئی ہے، کیا ذوالحال متعدد ہو سکتے ہیں؟ یہ تو حال متعدد ہے، ذوالحال بھی کیا متعدد ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل ہو سکتے ہیں۔ جی جیسے لقیتو سعیدن، لقیتو سعیدن خالدن منحدرن، ٹھیک ہے نہیں نا؟ مثلا میں کہوں لقیتو ذوالحال متعدد، ذوالحال متعدد، مثال کے طور پر میں کہوں لقیتو، لقیتو زیدن، آگے کیا ہے؟ مسفلا مثلا میری اور زید کی دونوں کی حالت کیا تھی؟ مفعدہ ہے نہیں؟ کیا مطلب؟ لقیت زیدن، میں نے زید کو سے ملاقات کی، مسعدہ اس حالت میں کہ میں اوپر چڑھ رہا تھا، منحدرا نیچے آ رہا تھا، ہے نہیں؟ مثلا پہاڑ پہ جا رہا تھا اوپر، وہ نیچے آ رہا تھا، زینے سے میں نیچے جا رہا تھا اوپر آ رہا تھا، ہے نہیں؟ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، آئیے اس کے بعد کیا تھا دوسرا سوال؟ ما ہی مرتبۃ الحال مع صاحب، ذوالحال کے ساتھ حال کی کیا مرتبہ کیا مقام ہے؟ ذوالحال پہلے آتا ہے، یہ تو پتہ ہی ہے نا، ذوالحال ہوگا پھر اس کے بعد حال آئے گا نہیں، لیکن آپ نے دیکھا کبھی کبھی حال کو مقدم کرنا ضروری ہو جاتا ہے جب ذوالحال نکرہ ہو، یاد ہے نہیں؟ اس لیے کہ اگر ذوالحال نکرہ ہوگا
اور حال بعد میں تو وہ صفت موصوف کا اشتباہ ہو جائے گا حالت نصبی میں. رأیت رجلا راکبا، تو ایسا لگے گا کہ میں نے ایک ایسے مرد کو دیکھا جس کی صفت یہ تھی کہ وہ سوار تھا، صفت موصوف کا اشتباہ ہو جائے گا. اس لیے آپ کہے گا رأیت راکبا رجلا، ہے نہیں؟ ہاں سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ تو حکم حال کا حکم کیا ہے؟ صاحب حال سے مؤخر ہو. صاحب حال سے یعنی ذوالحال سے کچھ تین مقام ایسے جہاں پر حال کو مقدم کرنا واجب. جب بتایا تھا، جب ذوالحال، ابھی تو یہ بتایا نکرہ محضہ ہو، رائے تو راقبا رجلا، سمجھ میں آ رہا نہیں؟ یا محصور ہو، یا جب حال ما سافر ما مثلا ماضیا الا ابو کا، یا مضاف ہو ایک ایسی ضمیر کی طرف، حال مضاف ہو ایسی ضمیر کی طرف جو ذوالحال کیا جو متعلق ہے ذوالحال کی طرف پلٹ رہی ہو. بہرحال کل انشاءاللہ لکھ کے پڑھیں گے، لکھ کے ٹائم کم ہے. ابھی کتاب سے جو ہم نے ابھی اتنا پڑھا ہے متعدد کے بارے میں وہ پڑھ لیتے ہیں. آئیے مرتبۃ الحال و صاحبہ و عاملہ. حل پہلا سوال پڑھ لیتے ہیں. حل تأتی الحال متعددۃ، کیا حال متعدد آتا ہے؟ سوال کا جواب دیکھیے. ان الحال، حال مفردتن کانت او جملتن، چاہے مفرد ہو چاہے بھائی حال، چاہے مفرد ہو چاہے جملہ ہو. تأتی متعددن، متعدد آتا ہے حال. جیسے جاء زید راکبا متبسما، جو یہ زید ہے ذوالحال، اس کا حال متعدد نہیں، راکبا متبسما ہے نہیں، مفرد ہے. قام یمشی راکزا، یہ جملہ مفرد ہے، ٹھیک ہے. قام مثلا سعید یمشی، متعدد حال ہے نہیں ہے. یا جاء امر، امر آیا، تو امر کے متعدد حال ہے نہیں، دو حال ہیں. تو یہ یرکض وراء بھی ہے، وہ فرح ہے نہیں، درحالی کو. وہ کذالک، اسی طریقے سے جیسے حال متعدد آ سکتا ہے، صاحب صاحب حال بھی یعنی ذوالحال بھی متعدد آ سکتا ہے. فإنه يكون متعددا، متعددا وہ بھی متعدد ہو سکتا ہے، ہوتا ہے. جیسے لقیت زیدا مسعدا منحدرا، میں اوپر چڑھ رہا تھا وہ نیچے آ رہا تھا، یعنی اس حالت میں ملاقات ہوئی. فائدۃ ان الحال اذا كانت تصلح لكل مما قبلها كانت لما تلیہ ولو تقدیرا. حال جو کچھ صلاحیت رکھتا ہے جی، تصلح لكل مما قبلها، جو اس سے پہلے، کانت لما تلیہ، تو وہی چیزیں اس کی بعد والے کی بھی ہوں گی، ولو تقدیرا، چاہے تب مقدر بالفرض. فإن كانت مفردتا، اگر حال مفرد ہے، جیسے نحو لقیت زیدا ماشیا، حال تو کانت لزیدین، تو زید کے لیے کیا ہوگا؟ کانت لزیدین، تو یہ زید کے لیے ہوگا. یہ کیا ہوگا؟ ہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ماقابل اس صلاحیت رکھتا ہوگا تو بعد بھی اس کی ہی صلاحیت رکھتا ہوگا بالفرض. جیسے یہاں پر لقیت و زیدن ماشین میں جو ماشی حال ہے وہ کس کا ہے؟ زید کے لیے ہے. فَإِنْ أُرِيدَ كَوْنُهَا لِلْمُتَكَلِّمِ، اگر آپ اس کا ارادہ کریں متکلم کے لیے کہ یہ حال لقیتوں میں تو کا حال مانے اگر آپ، تو اس کے لیے آپ کو ایسا کرنا پڑے گا لقیتو ماشین زیدان، میں نے ملاقات کی درحالی کہ میں پیدل تھا، اس حالت میں میں نے زید سے ملاقات کی. تو یہاں پر لقیتو زیدن ماشین میں ماشی حال کس کا ہے؟ زید کا ہے. اگر آپ تو کا معنی آنا چاہ رہے ہیں تو ماشین زیدن کا، یہ صحیح ہے نہیں؟ وَإِنْ كَانَتْ مُتَعَدِّدَةً، لیکن حال اگر متعدد ہو، لصاحبین، دو صاحب حال کے لیے، تو لقیت زیدا ماشیا راکبا، یعنی اے لقیت ماشیا، یعنی وہ انا راکب، میں سوار، وہ انا راکب، تو کان ٹھیک ہے نہیں. لقیت ہو ماشیا، میں نے اس سے ملاقات کی درحالی کہ وہ پیدل تھا، لیکن وہ انا راکب، میں سوار تھا، میں سوار تھا. تو لقیت زیدن ماشین، تو زید ماشی تھا، راکبن کون تھا؟ میں. تو کانت الاولی لزیدن، تو پہلا والا حال ماشین میں، لقیت زیدن ماشین میں پہلا والا حال ماشین ہے وہ زید کا ہوگا، اور راکبن والثانیۃ للمتکلم، دوسرا والا حال متکلم کے لیے ہوگا. سمجھ میں آیا کہ نہیں یہ مسئلہ؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر
حال متعدد ہوں، دو ذوالحال کے، متعدد ذوالحال کے متعدد حال ہوں، تو کون سے والے حال کو کس کو دیں گے، کس کا مانیں گے؟ کہا کہ پہلے والے حال کو دوسرے والے ذوالحال کے لیے اور دوسرے والے حال کو پہلے والے حال کے لیے، بناء علی ان الاولی و صاحبها، اس لیے کہ پہلا والا حال و صاحبها اور اس کا ذوالحال کیا ہے؟ قد اعترضا بینہما، کیا ہے؟ قد اعترضا بینہما، اعتراض ہو جائے گا ان دونوں کے بیچ میں، والمعرض معرض فی حکم ساقط، معرض جو ہوتا ہے اعتراض جس پہ ہوتا ہے، معترض جو ہوتا ہے اعتراض ہوا ہوا، وہ ساقط کے حکم میں ہے، فتکون فی تقدیر التالیت، کیا ہے؟ ثانیت اللہ تالیت، تو بعد والا جو ہوگا اس سے فوراً بعد والا، اس کو آپ اس کا حال بنائیں گے، ولیکن یجوز اختلاف هذه الترتیب، لیکن اس میں اس کی ترتیب کی مخالفت بھی جائز ہے، ان دم امن اللفظ، اگر اشتباہ کا خوف نہ ہو، اس سے امان میں ہو، مثلا یہاں پر تو اشتباہ کا خوف ہو سکتا ہے نا، لقیت زیدن ماشین راکبن، کہ کون سوار ہے اور کون پیدل ہے، اشتباہ ہو رہا ہے نہیں، لہٰذا انہوں نے کہا کہ جو پہلا حال ہے وہ دوسرے ذوالحال کو دیجئے، جو دوسرا حال ہے وہ پہلے، لیکن اگر اشتباہ ہی نہ ہو تو پھر آپ الٹا کر سکتے ہیں کہ پہلے والے حال کو پہلے والے ذوالحال کو دیں، دوسرے والے حال کو دیں، جیسے مثال کے طور پر رکبت البعیرہ مترنمن، کیا ہے؟ آپ کہیے یا لقیت ہندا، میں نے ہند سے ملاقات کی، زاہستن آبستن، اب آپ دیکھیے، اب زاہکن حال ہے، آبستن بھی حال ہے، لیکن کیا اشتباہ کا خوف ہے کہ کون ہنس رہا ہے اور کون اداس ہے اشتباہ کا خوف؟ کیوں؟ کیوں نہیں ہے؟ میں ہنس رہا تھا، ہند مایوس تھی، یا ہند ہنس رہی تھی میں مایوس تھا، اشتباہ نہیں ہو رہا؟ ہو رہا ہے، لیکن لفظ کو دیکھ کے پتہ لگ جائے گا کہ نہیں، کیوں؟ کیونکہ آبست المؤنث ہے اور ہند مؤنث ہے، اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ حال ہند کا ہے اور ظاہر مذکر ہے، تو سمجھ میں آیا نہیں، اس لیے اشتباہ نہیں ہو رہا، ورنہ اگر دونوں مذکر ہوتے جیسے پیچھے ماشی راکبن، یا دونوں مؤنث ہوتے مثلا، تب اشتباہ کا خوف تھا، لیکن یہاں اشتباہ کا خوف ہے ہی نہیں کہ کون ہنس رہا ہے کون اداس ہے، ضاحکن لقیتوں کا حال ہے، کیوں؟ کیونکہ مذکر ہے، آبستن ہند کا حال ہے کیونکہ ہند مؤنث ہے، کوئی اشتباہ کا خوف، رکبت البعیرہ مترنما، چلیے باقی انشاءاللہ، وہ حکم الحال ہے، تیسرا سوال یہ تھا حکم الحال ہے، ان یؤخران صاحبها، حال کا حکم یہ ہے کہ وہ صاحب حال ذوالحال سے مؤخر ہو، ولکنھا تقدم وجوبا فی ثلاثه مواضع، لیکن تین مقامات پر حال ذوالحال سے مقدم ہونا ہو جاتا ہے واجب ہے، مقدم ہوگا وجوبا، اذا کان صاحب نکرۃ محضۃ، جب کبھی اس کا حال یعنی حال کا ذوالحال صاحب حال نکرہ محض ہو، جیسے قدما مسرعا رجل، آپ یہ نہیں کہہ سکتے قدما رجل مسرعا، کیوں؟ کیونکہ حالت نصبی میں اگر ہوتا تو اشتباہ ہو سکتا تھا، اس لیے رفعی میں بھی اور جری میں بھی آپ مقدم ہی رکھیے، یا رأیت رابضا اسدا، صحیح ہے نہیں، نکرہ محض، دوسرا اذا کان محصورا، جب ذوالحال محصور ہو، آپ کو یہ تو بات وہیں پڑھائی تھی مفاعل مفعول میں، مفاعل مفعول میں جو محصور ہوتا ہے وہ مؤخر ہوتا ہے، تو اب اگر ذوالحال محصور ہے تو مؤخر ہوگا نہیں ہوگا، تو حال مقدم واجب، ما سافر ماضیا الا ابو کا ذوالحال ہے، ماضیان حال ہے مقدم، یا اذا کان مضافا، جب کبھی ذوالحال مضاف ہو ایک ضمیر کی طرف، ما یلابسها ہے، یعنی جو اب کے حال کی طرف پلٹ، یا اودو علی شیئین، جو ایسی چیز کی طرف پلٹ رہی ہو، یا تعلق بها جس سے وہ متعلق ہے، یا اس کے متعلق کی متعلق ہے، جیسے جاء یاخذ بسعر کلیب اخو، اخو ہو ذوالحال ہے نہیں ہے، اس میں ضمیر ہے جو جی کلیب کی طرف پلٹ رہی ہے نہیں، لہذا حال کو مقدم کرنا واجب ہے، یا خجا یا خزو پورا حال ہے، یہ جملہ حالیہ ہے، یا تو پورے حال کی طرف پلٹے یا اس کے ملابس کی، یا خزو پہ سارے کلیب، کلیب یا خزو کا وہی ہے نا، یا سارا یدیر الباخرتا ربانہا، ہاں میں ربانہا ذوالحال ہے، اس میں ایک ضمیر ہے جو
پلٹ رہی ہے باخرہ کی طرف، صحیح ہے نہیں، لہٰذا ایسی صورت میں مقدم کرنا حال کو واجب ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد